بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ سلامت رہنا چاہیے۔ والد سے متعلق میں نے کوئی دوسری اتنی خوبصورت تحریر پہلے کبھی نہیں پڑھی، تو اس لیے میری اپنے دوستوں سے اسپیشلی نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ آپ سب میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جہاں تک بات ماں کی محبت کی ہے تو اس بات کو تو تب سے لکھا جا رہا ہے جب سے حضرت انسان نے لکھنا سیکھا تھا، پر باپ ایک ایسی ذات ہے جس کی بات شاید باپ نے بھی کبھی کھل کر نہیں لکھا، اور بھلا لکھ بھی کیسے سکتا ہے کہ باپ کی محبت کا ہر رنگ نرالا اور مختلف ہے۔ ماں کی محبت تو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی آخری عمر تک ایک سی ہی رہتی ہے، یعنی اپنے بچے کی ہر برائی کو پس پردہ ڈال کر اسے چاہتے رہنا۔ بچپن میں بچہ اگر مٹی کھائے تو اس پر پردہ ڈالتی ہے اور باپ سے بچاتی ہے۔ نوجوانی میں بچے کی پڑھائی کا نتیجہ آئے تو اس رپورٹ کارڈ کو باپ سے چھپاتی ہے اور اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ جوانی میں بچے کا دیر سے گھر آنا باپ سے چھپاتی ہے اور اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جیسے بچہ بڑا اور اس کے جرائم بڑھتے جاتے ہیں ویسے ماں اپنے پردے کا دامن پھیلاتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو بے پناہ چاہنے کے باوجود اس پر صرف اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کہیں بچہ خود کو بڑے نقصان میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ اس کی پڑھائی پر سختی برتتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ کم علم ہونے کی باعث کسی دوسرے کا محتاج نہ بن کر رہ جائے۔ بچے کا رات دیر سے گھر آنا اس لیے کھٹکھٹاتا ہے کہ کہیں کسی بری لت میں مبتلا ہو کر بچہ اپنی صحت اور مستقبل نہ خراب کر بیٹھے۔ یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک باپ کی زندگی کا محور اس کا بچہ اور اس کا مستقبل ہی رہتا ہے۔ جہاں ماں کی محبت اس کی آنکھوں سے اور عمل سے ہر وقت عیاں ہوتی ہے، وہیں باپ کی محبت کا خزانہ 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے۔ غصہ، پابندیاں، ڈانٹ، مار، سختی، یہ سب وہ پردے ہیں جن میں باپ اپنی محبتوں کو چھپا کر رکھتا ہے کہ بھلے اس کی اولاد اسے غلط سمجھے، پر وہ سب پردے قائم رکھتا ہے کہ اس کی اولاد انہی پردوں کی بدولت کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتی ہے۔ میرے ابو جی غصہ کے انتہائی سخت ہیں۔ ہم بھائیوں پر بہت سختیاں کیں اور شاید نوجوانی میں ہمیں ہمارا باپ دنیا سے سب سے بڑا اور ظالم باپ لگتا تھا کہ جو نہ ہی دوستوں کے ساتھ رات گئے تک بیٹھنے دیتا تھا اور نہ ہی جیب خرچ اتنا زیادہ دیتا کہ ہم فضول عیاشیاں کر سکیں۔ مار باقی بھائیوں نے تو اتنی نہیں کھائی، پر اپنی عجیب حرکات پر میں نے بہت مار کھائی ہے۔ پر آج جب اپنے بچپن کے دوستوں کو نشے یا دیگر خرافات میں مبتلا دیکھتا ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے ہم پر سختیاں برتیں، جس کی بدولت آج کسی بھی طرح کے نشے سے خود کو بچائے رکھا ہے اور آج اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند رکھ سکیں۔ پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ باپ سانسیں لیتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں؟ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا اور والد کا اختیار گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے سہوں گا۔ جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگیں اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگے تو بوڑھا شخص تو زندہ رہتا ہے، پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اولاد پر اس کا حق قائم ہے۔ جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا، اولاد کے آنسو بلے کلیجہ چیر رہے ہوں، پر پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں نہ سمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ ماں کی محبت تو یہ ہے کہ پیاس لگی، پیار آیا تو پانی پی لیا، پر باپ کی محبت یہ ہے کہ پیاس لگی تو خود کو اور اتنا زیادہ تھکایا کہ پیاس لگتے لگتے اپنی موت آپ مر گئی۔ چونکہ والد صاحب کا ہماری زندگی پر ہمیشہ اختیار رہا ہے، لہٰذا عمر کے اس حصے میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ابو کو کبھی احساس نہ ہو کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ان کی اہمیت گھٹ چکی ہے، لہٰذا پیسے ہونے کے باوجود اپنے ہر کام کے لیے ابو جی سے پیسے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ رات کو اگر کسی پروگرام سے واپسی پر دیر ہو جانے کا خدشہ ہو تو آدھا گھنٹہ ابو جی کی پہلے منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ پلیز جانے دیں،
جلدی واپس آ جاؤں گا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ابو جی آج بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر رکھتے ہیں اور ہم بھائی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اور آس پاس کھڑے لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ابو کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرتے ہیں۔ باپ کی محبت اولاد سے ماسوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے، پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا ہو، کوئی بہت ہی بیمار ہو اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب سلامت ہیں تو خدا را اس کے اندر کا باپ زندہ رکھیے، یہ اس بوڑھے شخص کا آپ پر حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے۔ اور دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہ ہونے دیں، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔